کس کا؟ ککرینہ بوٹا سا، ببول جسے کہتے ہیں۔ سرکار نے دیکھا سامنے ببول کا کیکر کا درخت ہے، حضور نے انگلی سے سمجھانے کے لیے کجا حضور اور کہاں ہم، یدی اکثر من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے انتہائی چھوٹا اور کم تر ہے، حضور کا دست شفا کمال کا بھی ہے، لاجواب بھی ہے، بے مثال بھی ہے۔ اب رحمت عالم نے یوں اشارہ کر کے فرمایا حاضر سمرہ، جو گواہی تو دے گا وہی گواہی یہ کیکر کا درخت دے گا۔ اب وہ جٹ بندہ تھا، پریشان ہو گیا، بوٹے بھی کدی بولے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اسی سوچ میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں لوگو بدو ابھی سوچ رہا ہے، سرکار کو کہتے ہیں وَمَن يَشْهَدُ عَلَىٰ مَا تَقُولُ، یا رسول اللہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بتائیں نا اور کون میرے ساتھ گواہی دے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا حاضر سمرہ، یہ کیکر کا درخت گواہی دے گا۔ ہکا بکا رہ گیا ہے، پودے بھی کبھی بولے ہیں۔ میں نے کہا عام بندوں کے لیے نہیں بولتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی عزت کی بات آ جائے اللہ پودوں کو بھی بولنے کا ڈھنگ عطا کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لوگو بدو ہکا بکا رہ گیا، فَأَقْبَلَتْ تَخَدُّ الْأَرْضَ خَدًّا حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، بدو اور زیادہ حیران ہوا۔ کب ہوا حیران؟ کہتے ہیں ابھی سوچ رہا ہے پودا کیسے بولے گا، کیا دیکھتا ہے سامنے سے کیکر کا درخت چلتا چلتا میرے سرکار کی عالی بارگاہ میں آ رہا ہے، اور حیران ہو گیا۔ کہتے ہیں لوگوں میں تو پودے کے کلام پہ حیران تھا، لیکن اور حیرانگی یہ ہو گئی کہ پودا چل کے بھی آ رہا ہے۔ میرے سرکار کے اشارے پہ پودا چل کے آیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اوے درخت بول، گواہی دے گا یا نہیں دے گا؟ اب بدو کے سامنے پودا بولنے لگ گیا۔ اس نے کہا فشہدت شہادتین، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک گواہی نہیں دوں گا، بلکہ میں دو گواہیاں دے کر یہ کہوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بدو میرے سرکار کے قدموں میں گرا۔ حضور نے فرمایا اب کیوں گر گئے ہو؟ کہتے ہیں آقا درخت اگر آپ کا کلمہ پڑھتا ہے تو یہ غلام آپ کا کلمہ کیوں نہ پڑھے؟ کلمہ پڑھ کے میرے سرکار کا غلام بن گیا، گویا دنیا کو پیغام دیا۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آقا ہمارے سب کی آواز آنی چاہیے، آقا ہمارے جتنے جوان بیٹھے ہیں آواز آنی چاہیے۔ آج تیری زبان رسول اللہ کی محبت میں ہلے گی اگر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول پیغمبر قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کے قرآن میں نہ کل تبدیلی آئی نہ آج تبدیلی آئے گی، روز قیامت ہمارا انگ انگ بول کے گواہی دے گا۔ حضرات گرامی اگر آج ہم نبی کی عظمت کا نعرہ لگائیں گے، کل قیامت والے دن یہ زبان گواہی دے کے کہے گی مولا آدھی رات کو مصطفیٰ کے غلام بیٹھے اور اپنی زبان ہلا کے کہہ رہے تھے کہ آقا ہمارے۔ حضور کی عرجیت شان والی۔ ایک اور روایت عرض کر دوں، تنگ ہو رہے ہیں بس جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں، میں مزاجن تنگی پیدا کرنے والا نہیں۔
ایک عمل کی جے طرز کرتا ہوں، عمل کی. آج کل معاشرتی طور پہ ہم بڑے بگڑ چکے ہیں، بڑے بگڑ چکے. کسی بندے کو ڈنڈا مارنا ہم بڑی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کھاتا کام کر لیا. کسی کو تھپڑ مارنا ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں. دنیا میں سب سے بڑا میرا رب ہے. ڈر اس رب سے. جس وقت وہ دن پھیرنے پہ آ جاتا ہے نا، پھر صرف وہ کون کہتا ہے فیکون، پھر ہو جایا کرتا ہے. سمجھ آئی؟ وہ خواجہ غلام فرید فرمایا کرتے تھے زیر تھی زبر نہ تھی، زیر تھی زبر نہ تھی، جے زبر تھی سوں تے وال کل پیش تھی سوں. کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو جھکا کے چلو، اکڑا کے نہ چلو. اگر اکڑ کے چلو گے تو روز قیامت اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے جس نے تم سے حساب لینا ہے. تو جتنا جھک جھک کے رہو گے اتنی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. آج کل میرے نوجوان رشتے کی جب بھی بات آتی ہے تو اکثر بچوں کو ہم نے بگڑتے دیکھا ہے. ابا آپ کو پتہ نہیں، اماں آپ کو نہیں پتہ، ابا آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے. میں پنڈی سے پڑھ کے آیا، میں اسلام آباد سے پڑھ کے ہوں. ایسی تعلیم کا کیا کرنا جو ماں باپ کا ادب نہ سکھا سکے. وہ میاں صاحب نے فرمایا پڑھنے اتے مان کرینا، پڑھنے اتے مان کرینا، تے نہ آکھی میں پڑھے او جبار قہار صداوے، او جبار قہار صداوے، مت روڑ دے وے دودھ کڑے. اور ہمارے نوجوان ابے سے منہ بنا کے سنگی کے ڈیرے پہ ڈیرا جما لیتے اور فخر سے کہتے ابا اور ماڑی گل نہیں مننے تے کہیا میں سنگی نے کر رہنا چنگا بلا ٹوڑا کھانا، یہ کرنا وہ کرنا. اس سنگی سے کیا لینا دینا جو سنگی اپنے ڈیرے پہ بٹھا کے اولاد کو ماں باپ کا نافرمان بنا رہا ہے. ایسے بندوں کے بارے میں میاں محمد بخش بولے فرمایا بے عزتی دے حلوے نالوں، بے عزتی دے حلوے نالوں، ساگ سریوں دا چنگا، کم نسل دی یاری نالوں، کم نسل دی یاری نالوں، سنگ چوڑے دا چنگا. حد کر دی میاں صاحب نے فرمایا نیچاں دی اشنائی کولو تے فائدے کسے نہ پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر کو چھا زخمایا. میرے نوجوان آج تو بھی شادی کرتا ہے. ایک زمانہ تھا نبیوں کے امام نے بھی شادیاں کی تھی. آپ تو جی حضور کا طریقہ بتاتا ہوں، شادی بھی ہو جائے گی، زہرا کا بابا بھی راضی ہو جائے گا. نبی پاک نے تنگ تو نہیں ہو رہے ہیں بات ختم. مجھے پشتوں کی بار بار وہ کہہ رہے ہیں تو سب پہلے جڑی قومی زبان اردو اس کی سنی سبحان اللہ کو تو پھر پشتو سنائی چھوڑ سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی شادی فرمائی، حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی. یہ بچہ جانتا ہے، اسلامیات میں آپ لوگ پڑھتے ہیں. کتنی عمر تھی؟ 25 سال. اور جن سے ہوئی ملکہ کونین ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال. آپ دیکھیں نا بٹوین 50 and 40 بہت زیادہ گیپ ہے. دیکھا جائے نا اصولی طور پہ بہت بڑا گیپ ہے نا، لیکن حضور پھر حضور ہے نا. ہوا یوں تھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے سیدہ خدیجہ حضور سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی. اگر اجازت ہو تو میں پوری آپ کو بتا دوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اماں خدیجہ نے کمٹمنٹ کی. کمٹمنٹ کیا تھی؟ کہ سامان میرا ہے، تجارت آپ کریں. حضور اماں خدیجہ کا سامان اور کمٹمنٹ کیا ہوتی؟ نصف لی و نصف لکے. خدیجہ جو نفع ملے گا وہ آدھا میرا ہے، آدھا آپ کا ہے. یہ کمٹمنٹ ہو گئی. حضور جانے لگے نا سامان تجارت لے کر ملک شام، تو اماں خدیجہ کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا میسرہ. کیا نام تھا؟ یہ آپ نے پڑھا ہوگا ہے کتاب میں،
آپ کو یاد نہیں ہے نا، جب اپنی آتی ہے تو پھر ہم یاد نہیں رکھتے دین کو، کسی کی ہوتی ہے تو ہم فتوے کا بغل میں دابے پھر رہے ہوتے۔ تو اب میسرہ کو کہا اماں خدیجہ نے تو نے دیکھنا ہے زہرا کے بابے کی زندگی کیسی ہے۔ واپس آئے تو بڑا اللہ نے نفع دیا جی، نفع تقسیم ہو گیا، حضور تو گئے چلے۔ اماں خدیجہ نے میسرہ کو بلا کر فرمایا یا میسرہ تو کیف وجدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، اوے میسرہ یہاں سے شام سے یہاں آئے ہو، بتاؤ نا کملی والا کیسا تھا۔ یعنی من حیث المجموع سوال ہوا کلیتاً، ان کی چال، ان کا بول، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا کردار، ان کا کاروبار، ان کی طور، ان کی اطوار، ان کے اقوال، ان کے افعال، سب کچھ بتاؤ کیسے تھے۔ میں اگر سادی زبان میں کہوں تو میسرہ نے ایک جملے میں کوزے میں بند کر کے پورے دریا کو بند کیا۔ میسرہ کہتے ہیں خدیجہ سچ پوچھو تو میں نے زندگی بڑے لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، لیکن محمد جیسا نہ سچا نظر آیا ہے نہ سچا نظر آیا ہے۔ اب اماں خدیجہ کے دل میں انگڑائی آئی، کیوں نہ ایسے حسین و معجبین و سادے کو عالی سے شادی کر لیں۔ آپ بڑی باحیا تھیں، آپ کی ایک سہیلی تھی، ان کا نام تھا نفیسہ۔ کیا نام تھا؟ اسے بلایا، ساری کہانی سنائی۔ نفیسہ مسکرا کے کہتی ہیں خدیجہ تجھے آج پتہ چلا ہے، کبھی مکے کے بازار میں نکل کر دیکھو، انسان تو انسان رہے، مکے کے بازار کے پتھر بھی گواہی دیں گے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اچھا نفیسہ پھر جاؤ حضور کی بارگاہ میں میرا پیغام لے جاؤ۔ اب بی بی نفیسہ گئیں، سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچی نا، بڑے دھیان سے سننا نوجوانوں، جو ابے کو بائی پاس کرتے ہیں اور اماں کو بائی پاس کرتے ہیں، اور کئی تو ایسے گھس بیٹھی ہوتے ہیں بغل میں دابے لے کر آ جاتے ہیں، بس میں نے شادی کر لی، اب جو کرنا ہے کر لو، نکالنا ہے گھر سے نکالو، اس بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اچھا وہ گولیاں جو چوہوں کو کھلا کے مارنی ہوتی ہیں، یہ چوہے بن کے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے بندے کا پتر بنایا اور یہ چوہا بننے کے لیے تیار بیٹھا۔ خوف خدا نہیں ہے نا، رسول اللہ کی شریعت ہم سے دور ہو چکی ہے۔ اب حضور نے بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت گرامی بی بی نفیسہ میرے کریم کی بارگاہ میں آئیں۔ سرکار نے فرمایا نفیسہ کیسے آنا ہوا ہے؟ سنیے میرے نفی ام میرے سرکار کی بارگاہ میں بی بی نفیسہ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے لیے بی بی خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آئی۔ خدیجہ کہہ رہی ہیں میں نے رسول مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی کرنی ہے۔ میرے سرکار نے جب یہ بات سنی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے نفیسہ، میں نے خدیجہ کی بات تیرے حوالے سے سن لی ہے، خدیجہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اے نفیسہ یاد رکھنا ہمارے ہاں اخلاق کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، بیٹے یا بیٹی کی شادی یا ماں کرتی ہے یا باپ کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے میری اماں سیدہ آمنہ بھی دنیا میں نہیں ہے، اور میرے بابا جان جناب عبداللہ میری ظاہری آمد سے پہلے گی دنیا سے پردہ کر گئے، اب نہ میری اماں ہے نہ میرا بابا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے چاچے موجود ہیں جو میرے ابا کے بھائی ہیں، اور ترمذی کی حدیث پاک ہے میرے کریم نے فرمایا انما عم الرجل سن و ابیہ او کما قال، سرکار نے فرمایا لوگوں جتنا احترام بندہ اپنے باپ کا کرتا ہے اتنا چاچے کا کرنا چاہیے، جتنا حیا باپ کا اتنا حیا بندے کو اپنے چاچے کا کرنا چاہیے، یہ کملی والے کا فرمان ہے۔ میرے سرکار نے کر کے دکھایا، فرمایا اے نفیسہ میری امی آمنہ بھی دنیا میں نہیں ہے، میرے بابا بھی دنیا میں نہیں ہے، میاں صاحب نے یہی کہا ہے نہ باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرنے کنڈ خالی، ماں و باج محمد بخشا، ماں و باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے درد وڈاوڑ، بھائی بھائیاں دیا باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماں ٹھنڈیاں
چھاوا میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے نفیسہ میری اماں بھی دنیا میں نہیں ہے، میرے بابا جان بھی نہیں ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا کے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، جو میرے والد کے بھائی ہیں میرے چچا ہیں ان سے مشورہ کروں گا، اگر میرے چاچے نے ہاں کر دی تو آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔ اب سرکار چاہتے فرما دیتے ٹھیک ہے میں راضی ہوں، لیکن حضور نے امت کی بھی تو تربیت کرنی تھی، اور تربیت کا انداز حسین دیکھے کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں چاچے سے بات کروں گا، چاچا جی راضی ہو گئے تو حسنین کا نانا راضی ہو جائے گا۔ اگر چاچے سے اجازت میرے سرکار لے رہے ہیں، ہمارے والدین زندہ ہوں تو کیا ہمیں ان سے اجازت نہیں لینی چاہیے؟ چھپ کر گئے، بولے نا میرے مصطفیٰ جیسی ہستی اگر اجازت لے رہی ہے اس وجہ سے، حضور کو ضرورت نہیں تھی لیکن سرکار نے امت کو تعلیم دینی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، یا رسول اللہ تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری گھر گھر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اور میرا پشتو کا شعر کہتا ہے استاد در ملنگ یما ملنگ میں دادر بار کا، استاد در ملنگ یما ملنگ